ایک بزرگ اپنی زندگی کے جب آخری ایام میں تھے تو ان کے 3 بیٹے تھے. انہوں نے ان کو بلایا اور جتنی بھی ان کی جائیداد تھی ساری کی ساری انہوں نے تقسیم کر دی، اور اسی جائیداد کے اندر ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی قیمتی ہیرا بھی تھا. تو اس بزرگ نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں ویسے بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ یہ ہیرا جو ہے یہ میں اپنے اس بیٹے کو دوں جو سب سے بہترین نیکی کا کام کر کے مجھے بتائے گا. اس کے ذمے یہ ہیرا اس کو مل جائے گا. کچھ عرصہ گزرا تو پہلا بیٹا آیا اور اس نے ان سے وہ اس ہیرے کی تمنا کی، اس ہیرے کی خواہش کی کہ ابا جی وہ ہیرا مجھے دے دیں کیونکہ آج میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے. والد نے کہا کہ آپ نے کیا ایسا نیکی کا کام کیا ہے، بتائیں تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا، اس کے میرے ذمے 50,000 روپے تھے، لیکن جس وقت وہ آیا میرے پاس تو اس کے وہ 50,000 روپے جو تھے نہ اس کی رسید تھی، نہ ہی اس کی کوئی ایسا ثبوت تھا کہ اگر وہ پیش کرتا تو میں اس کو یہ پیسے دیے بغیر نہ رہ سکتا، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں نے اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس کو وہ 50,000 روپے اس کو دے دیے. تو یہ میں نے بڑی نیکی کا کام کیا ہے، تو آپ مجھے یہ ہیرا دے دیں. تو والد نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا. تم نے کوئی ایسا منفرد کام کیوں نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ ہیرا میں تمہارے حوالے کر دیتا. اب کچھ دن اور گزرے تو ایک اور بیٹا جو دوسرے نمبر والا تھا وہ آیا اور اس نے بھی وہی مطالبہ کیا کہ ابو جی یہ ہیرا مجھے دے دیں. لیکن والد کے استفسار پر جب اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم نے کیا نیکی کی ہے، تو اس نے کہا کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو دریا کے پاس کے جو پل تھا اس سے اچانک ایک بچہ وہ دریا سمندر یا نہر میں گر گیا. تو اس کے والدین اور اس کے تمام احباب میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کو بچا سکتا تھا. تو یہ قربانی کا کام میں نے کرتے ہوئے میں نے اس سمندر دریا یا نہر میں چھلانگ لگائی اور اس بچے کو میں نے وہاں سے بحفاظت نکال لیا. تو یہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، تو مجھے وہ ہیرا دے دیں. والد نے کہا کہ یہ کوئی ایسا کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ صرف تم نے ہی کیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی چلا گیا. کچھ دن کے بعد اس کا جو تیسرا بیٹا تھا وہ اس کے پاس آیا، لیکن اس نے اس ابا جی سے جو تھا وہ ہیرے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا کہ ابو جی میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے. تو والد نے کہا کہ بتاؤ کیا کام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ابا جی میں ایک رستے سے گزر رہا تھا، ایک پہاڑ کے اوپر میں گیا، کسی جگہ سے میں گزر رہا تھا تو پہاڑ کے ایسی جگہ پر میرا وہ دشمن جس نے نشہ کر کے وہاں پہ وہ بے ہوش پڑا تھا، اور اگر وہ ذرا سی ادھر اور ادھر حرکت کرتا تو وہ اس پہاڑ وہ بلند و بالا پہاڑ سے وہ نیچے گر کر مر جاتا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو اٹھایا، اپنے منہ کو چھپایا اس نیت سے کہ کہیں اگر یہ ہوش میں آ گیا اور اس نے مجھے دیکھا تو یہ شرمندہ نہ ہو. اس بات کی وجہ سے اس کو میں نے اٹھایا، اپنے منہ کو چھپایا اور اس کو اس کے گھر کے دروازے پر لا کر اس کو میں نے چھوڑ دیا. یہ میں نے کام کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ مناسب کام ہے، نیکی کا کام ہے، یہ نہیں ہے. تو اس نے باپ نے کہا کہ یہ بڑا ہی نیکی کا کام تم نے کیا ہے، کہ نیکی ہوتی ہی وہی ہے جو دشمن کے ساتھ کی جائے. وہ کیا نیکی ہے کہ جو جان پہچان اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اس سے نیکی کرو جس سے تمہیں کچھ نہ کچھ فائدے کی امید ہو. تو اس لیے اس سٹوری کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں نیکی وہ کرنی چاہیے کہ اس بندے سے نیکی کرنی چاہیے جس سے ہمیں کوئی غرض اور کوئی لالچ نہ ہو، نہ ہی ہمیں رشوت کی لالچ ہو، نہ ہی ہمیں پیسے کی لالچ ہو، نہ ہی کسی اور کام کی لالچ ہو. بلکہ جب ہم وہ کام کریں تو سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ دیکھنے والا ہے. اور اس نیکی کو کرنے کے بعد دریا میں ڈال دیں، اس کو بھول جائیں، کیونکہ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اللہ ضرور یاد رکھتا ہے. اس لیے نیکی کریں، ہر انسان کے ساتھ کریں، اپنے دشمنوں کے ساتھ لازمی کریں، اور یہ موقع تلاش کریں کہ ان کی جو ان کی دشمنی اور نفرت ہے اس کو محبت میں بدل سکیں. بہت شکریہ.